نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 30 روزہ سمر کورس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آج سے ہم اپنے ترتیب دیے گئے نصاب کے عین مطابق مکمل اسباق پڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ترتیب میں سب سے پہلے معلم القرآن کا سبق نمبر 1 ہے۔ سبق نمبر 1 کلمہ اور اس کی اقسام۔ کلمہ زبان سے نکلنے والے ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی دنیا کی تمام زبانوں میں 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ یہ چونکہ گرامر کی ایک خاص بات ہے، خاص اصطلاح ہے، اس لیے اس کی سمجھنے کے متعلق آپ کو کچھ تمہید بھی بتانی پڑے گی۔ مثال کے طور پر آج سے 14-15 صدیاں قبل عربوں نے ایک میٹنگ بلائی جس میں وہ یہ طے کرنا چاہتے تھے کہ کس طرح قواعد و ضوابط بنا دیے جائیں کہ جو غیر عرب لوگ ہیں، اجمی لوگ ہیں، ہم جیسے جن کی زبان عربی نہیں، وہ بھی قرآن مجید کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ یہ کیا کہ قرآن مجید کے تمام الفاظ الگ الگ کر کے ایک بہت بڑی سکرین کے اوپر انہیں پھیلا دیا گیا اور غور و فکر شروع کر لیا۔ سب سے پہلے انہیں جو چیز ملی وہ یہ ملی کہ انہوں نے دیکھا بہت سارے الفاظ قرآن مجید میں ایسے ہیں جو کسی نہ کسی چیز کا نام ہے یا صفت ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے القلم، الکتاب، القمر، الشمس، الارض، السماء، مسلم، کافر، مسلمون، کافرون، مشرکون، فاسقون، اس جیسے اور بھی بہت سارے الفاظ جو اس طرح کے ملتے جلتے ہم معنی تھے، یعنی ان میں یا تو کسی چیز کا نام تھا یا صفت تھی۔ ان کے متعلق انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ وہ اسم ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ غور و فکر شروع کیا اور انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کسی چیز کا نام بھی نہیں ہے اور وہ صفت بھی نہیں ہے، اچھائی برائی بھی اس میں نہیں ہے، لیکن کسی کام کا ذکر ہے، اس میں کسی کام کا ذکر ہے۔ مثلا نعبد، نستعین، اہدنا۔ اب یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی چیز کا نام نہیں، ان کے اندر کسی کام کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، کسی کام کے ہونے یا کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔
لہذا یہ اس کے متعلق انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے تمام الفاظ فعل کہلائیں گے، بقیہ جتنے الفاظ بچ گئے ان سب کو انہوں نے سکرین سے پکڑا، دھکا لگا کر ایک کنارے پر کر دیا، گویا کہ انہوں نے باقی تمام حروف کو، تمام الفاظ کو حرف کہہ دیا، کیونکہ عربی زبان میں کنارے کو حرف کہتے ہیں۔ تو اس طرح نہایت آسانی کے ساتھ یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اسم فعل حرف کیا چیز ہے۔ یہ ہماری کتاب کی سب سے مشکل بات تھی جو آپ نے انتہائی آسانی سے سمجھ لی۔ آئیے اب ان کی باقاعدہ تعریفیں دیکھتے ہیں۔ اسم جو کسی شخص، چیز یا جگہ وغیرہ کا نام ہو یا صفت ہو۔ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے امام اعظم، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے، اور اس نام سے ہماری بڑی گہری وابستگی ہے۔ اور اگر آج ہماری زندگیوں میں کوئی امن، سکون اور ایمان کی کوئی رمق نظر آتی ہے تو وہ اس نام کی برکت ہے، ورنہ جتنے گناہ ہیں ہمارے شاید ہم سب مٹ چکے ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الجنت، جنت، جنت ہمارا مقصود اصلی ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد حصول جنت ہے۔ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے جنت عطا فرما دے، جنت عنایت فرما دے۔ آمین یا الہ الحق آمین۔ ناقۃ، اونٹنی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہماری اردو میں نہیں بولا جاتا، اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ناقۃ کا کیا معنی ہے؟ اونٹنی۔ یہ لڑکوں کی طرف سے آواز نہیں آ رہی۔ ناقۃ کا کیا معنی ہے؟ اونٹنی۔ کتاب، القلم، القلم کا معنی قلم۔ بقرۃ، عید بقر آپ کہتے ہیں، عید بقر۔ شاعر، اب یہ شاعر کسی کا نام ہے؟ یہ نام نہیں ہے، اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ اس میں صفت پائی جاتی ہے۔ شعر کہنا ایک صفت ہے، اگر اچھے کہیں گے تو اچھائی بن جائے گی، برے کہیں گے تو برائی بن جائے گی۔ فاسق، گناہگار، یہ بھی ایک صفت ہے لیکن بری صفت ہے۔ مسلم، مسلمان، تو یہ بھی ایک صفت ہے اور یہ بہت اچھی صفت ہے۔ کافر، کافر، تو یہ بری صفت ہے اور بہت ہی بری صفت ہے۔ مکہ، تو مکہ، یہ صفت ہے یا اسم ہے؟ یہ اسم ہے، وجہ ایک شہر کا نام ہے، وہ شہر جہاں بیت اللہ ہے، جو اسلام کا مرکز اور محور ہے۔ الذباب، مکھی، الذباب، مکھی، یہ ایک نیا لفظ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ اردو میں نہیں بولا جاتا۔ الذباب، مکھی۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے فعل، کلمہ کی دوسری قسم ہے فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو، جس کلمہ سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جس کلمہ سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور کوئی زمانہ،
بھی پایا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فعل کیا ہوگا؟ فعل. نصرہ اس نے مدد کی. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدد کرنا ایک کام ہے. ناصرہ کسی کا نام نہیں ہے, ناصرہ کسی کی صفت بھی نہیں ہے, تو اس میں کام ہے. تو کام یقیناً کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا, کام یقیناً کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا. تو آپ اس فعل میں کون سا زمانہ محسوس کر رہے ہیں؟ فعل ماضی, زمانہ ماضی کہہ لیں یا فعل ماضی کہہ لیں, دونوں طرح درست ہے. زیادہ بہتر زمانہ ماضی ہے کیونکہ میں صرف زمانہ پوچھ رہا ہوں. یقول کہتا ہے یا کہے گا. آمنا وہ ایمان لایا, وہ ایمان لایا. یہ زمانہ ماضی کی بات ہے, ایمان لانا ایک کام ہے. قال اس نے کہا. اب کہنا ایک کام ہے اور یہ کہا سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ زمانہ ماضی کی بات ہے. صدق اس نے سچ کہا, تو یہ بھی زمانہ ماضی کی بات ہے, سچ کہنا کام ہے. صدق و صفا, صداقت, صادق و آمین, صادق و امین, آمین نہیں کہنا امین. تہدی یہ لفظ کس سے نکلا؟ ہدایت سے. کس سے نکلا؟ ہدایت سے. ہدایت دینا ایک کام ہے, تو یہ زمانہ حال اور مستقبل کی بات ہے. تہدی تو ہدایت دیتا ہے یا دے گا. عبد اس نے عبادت کی, زمانہ ماضی کی بات ہے, عبادت کرنا ایک کام ہے. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں خلق اس نے پیدا کیا. اردو میں کیا بولیں گے؟ خالق, مخلوق, خلقت, تخلیق, مخلوقات, سب الفاظ اردو میں بولے جاتے ہیں. یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. اب اردو میں کیا بولیں گے؟ دونوں ایک ہی روٹ سے تعلق رکھتے ہیں. کون بتائے گا؟ خالق, مخلوق, خلقت, تخلیق. ہاں جی. یقتل یا کو ہٹا دیں, یہ اضافی علامت ہے اس کی فعل کی پہچان کے حوالے سے. باقی کیا بچے گا؟ قتل. اور کیا بولا جائے گا اردو میں؟ قاتل, مقتول, قتال فی سبیل اللہ. جی. اور کیا ہے؟ یظلم یہ کس سے نکلا؟ ظلم سے. اور کیا بولا جائے گا؟ ظالم, مظلوم, مظالم, ظلم کی جمع مظالم. تو یہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں, انہیں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری چیز ہے حرف. تیسری چیز کیا ہے؟ حرف. یہ وہ کلمہ ہے یا وہ لفظ ہے جو نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل, بلکہ کیا کرتا ہے؟ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے. اور اگر یہ الگ استعمال ہو تو فائدہ نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ذاتی طور پر اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا. اسم کے بولنے پر آپ کو ترجمہ مکمل سمجھ آئے گا, اسی طرح فعل کے بولنے پر بھی بات مکمل سمجھ آئے گی, لیکن حرف کے الگ بولنے سے سمجھ نہیں آئے گی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فی کا معنی میں, کسی سوال کے جواب میں اگر فی کہا جائے تو بات سمجھ نہیں آئے گی.
इन्ना बे शक, लम नहीं, अला पर। और ये अला उर्दू में भी बोला जाता है, अलहदा, अलल ऐलान, अलल उमूम वगैरह। ली, लिए या के लिए, दोनों तरह आप कह सकते हैं, लिए या के लिए। इसी तरह मिन है, और ये भी उर्दू में बोला जाता है, मिन जानिब, मिन आन, मिन हैसुल कौम, अजहर मिन अश-शम्स वगैरह। और क्या है, अन, अन का माना के, ये बार बार आने वाले अल्फाज में से है। और इसी तरह वाओ, ये उर्दू में बोली जाती है, मालो दौलत, अफ़्वो दरगुजर, शानो शौकत वगैरह। ला नहीं, ला इलाज, लाजवाब, ला इल्म, ला इल्मी, लापरवाही वगैरह। इला, तरफ तक, ये इला भी उर्दू में बोला जाता है। रुजू इलल्लाह, पूरा जुमला बोलें, रुजू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ लौटना। मकतूब इलई, मुरसल इलई, अद्दाई इलल खैर, हैं तो सारे अरबी के जुमले, लेकिन उर्दू में बोले और समझे जाते हैं, इसलिए कोई इतना मसला नहीं है। बी का माना से, साथ, ये भी उर्दू में बोला जाएगा, बिल्कुल, बिलवासिता, बिलमुकाबिल वगैरह। अब हम इस्म की बुनियादी अलामात की तरफ आते हैं, और वो हैं दो। नंबर एक, नंबर दो, तनवीन। अल किसे कहते हैं? ये अलामत इस्म के शुरू में आती है और उसके अंदर उसके माना में खुसूसियत पैदा फरमा देती है। इसका तर्जुमा उर्दू ज़बान में बिल्कुल नहीं होता। अरबी ज़ुबान के इस अलामत का तर्जुमा इंग्लिश में होता है। इसे आप दी कह लें या दा कह लें, इसका वही तसव्वुर है जो इंग्लिश में है, वही अरबी में है। मिसाल के तौर पर ये देखें आप, अल बाबू, दरवाज़ा। अब इसका उर्दू में तर्जुमा आप सिर्फ दरवाज़ा करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इसके माना में खुसूसियत पैदा हो जाए तो उसके लिए आप इसके तर्जमे में लफ्ज़ ख़ास का इजाफा कर लेंगे। तो जब आप ये कहेंगे कि अल बाबू ख़ास दरवाज़ा, तो बड़ा अजीब लगता है, अजीब लगता है। लेकिन जब इंग्लिश में कहेंगे दी डोर, तो उसमें मुश्किल नहीं लगती, उसमें परेशानी नहीं होती कि ये क्या है, क्योंकि उस ज़बान में ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही अरबी ज़ुबान में अल बाबू दरवाज़ा, अस्सिरातु, और आगे क्या है, अल किताबु किताब, और अस्समरातु फल, अज़्ज़कातु ज़कात, अद्दुनिया, और अल अर्ज़ु ज़मीन, अल मौतु मौत, अर रसूलु रसूल, अन्नारु नूरी नारी मखलूक उर्दू में इस्तेमाल होता है, अन्नारु आग, अल अज़ाबु, अल बकरतु, अल मालु माल, अल बनूना, ये इब्नुन की जमा है, बुनून, इब्नुन की जमा है बनून, बेटे। अल कमरु, और अशम्सु सूरज। इसके बाद है तनवीन, और ये तनवीन जो है दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को कहते हैं। ये इस्म के आखिर में आती है। कहाँ आती है? आखिर में आती है। और जब ये आ जाती है तो इस्म के अंदर आम होने का मफ़हूम पाया जाता है। इस्म के अंदर आम होने का मफ़हूम पाया जाता है। ये देखें, इसका अरबी में वही तसव्वुर है जो इंग्लिश में आ का है, यानी ये आम होने का सबूत देती है। ये देखें, बरकुन बिजली,
اب یہ البرکو ہوتا تو خاص ہوتا، اب چونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے، ڈبل پیش ہے، تو یہ عام بجلی ہوگی۔ اردو میں اس کے لیے ہم عام سمجھانے کی خاطر کہہ سکتے ہیں برکن، عام بجلی۔ قوم، قوم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ جو قوم کھڑی ہوتی ہے وہی قوم ہوتی ہے، جو سوئی ہوتی ہے وہ قوم نہیں، نوم ہوتی ہے، کیونکہ عربی زبان میں سونے کو نوم کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ثمراتن، پھل، ثمراتن، پھل۔ اسی طرح منافقن، منافق نکلا ہے نفق سے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ نفق کسے کہتے ہیں؟ سرنگ کو۔ سرنگ جو ہوتی ہے وہ پہاڑ میں ہوتی ہے، گویا کہ وہ پہاڑ میں سوراخ کیا جاتا ہے۔ تو منافق ایسا انسان ہوتا ہے جس کے ایمان میں سوراخ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ایمان گرتا رہتا ہے، اس کا ایمان گرتا رہتا ہے، اس لیے اسے منافق کہتے ہیں۔ سماؤن، آسمان، نورن، نور، جنتن۔ آگے چلتے ہیں۔ سحرن، جادو، بناءن، چھت، اور ماؤن، پانی۔ رسولن، رسول، کافرن، کافر۔ نوٹ، ال یا تنوین جس لفظ پر بھی آئیں گے وہ لفظ کیا ہوگا؟ یقیناً اسم ہوگا۔ ال شروع میں آئے گا، تنوین آخر میں آئے گی، اور یہ دونوں ایک اسم پر بیک وقت ایک ساتھ اکٹھے نہیں آ سکتے۔ اسم کی پہچان ہم پڑھ چکے ہیں، جس لفظ کے شروع میں ال یا آخر میں تنوین ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس لفظ کے آخر میں گول تا یا الف اور لمبی تا آ جائے گی تو وہ بھی اسم ہوگا۔ مثلا یہ دیکھیں، جنتن، جنت، قلیلتن، تھوڑی چیز، رحمتن، رحمت، اور کلمتن، کلمہ، لفظ، حدیقتن، باغ، اور لیلتن، رات، آیاتن، آیات یا نشانیاں، آیاتن کا معنی نشانی اور آیات کا معنی نشانیاں۔ ظلمات، اندھیرے، اور حسنات، نیکیاں۔ حسناتن کی جمع حسنات، نیکیاں۔ السماوات جمع ہے، سماؤن کی جمع ہے، سماؤن کی، سماؤن آسمان، سماؤن آسمان۔ السیئات جمع ہے، سیئاتن کی جمع ہے، سیئاتن کی۔ برائی، گناہ، برائی یا گناہ۔ فاسقات، فاسقاتن کی جمع گناہگار عورتیں۔ فعل کی پہچان، اگر کسی لفظ کے شروع میں یا تا حمزہ نون میں سے یا سین صوفہ الف سین تا اور قد میں سے کوئی علامت آ جائے تو وہ لفظ فعل ہوگا، یا آخر میں تا، تی، تو اور تائے ساکن آ جائے تو یقیناً وہ فعل ہوگا۔ اس کے متعلق چند ایک مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ فعل کی پہچان، لفظ کے شروع میں یا تا حمزہ نون، سین صوفہ الف سین تا اور قد، یہ باتیں یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ان سب کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اپنے مقام پر سب کچھ خود سمجھ آ جائے گا۔ اس کی چند ایک مثالیں دیکھ لیں۔ یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ تعلم، تو جانتا ہے یا جانے گا۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آؤں گا۔ نخلق، ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور سین کی مثال سیقول، ان قریب وہ کہے گا
ان قریب وہ کہے گا. سوفا کی مثال یہ الگ استعمال ہوتا ہے، لفظ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد آنے والا کلمہ یقیناً فعل ہوتا ہے. اس کے بعد آنے والا کلمہ یقیناً فعل ہوتا ہے. سوف تعلمون، اس کا ترجمہ بھی سین والا ہے، ان قریب تم سب جان لو گے. استغفرا، الف سین تا کی مثال. استغفرا، اس نے بخشش مانگی، اس نے بخشش مانگی. قد افلح، آخری مثال قد. قد بھی ایسی علامت ہے، یہ الگ مستقل کلمہ ہے، حرفوں میں سے ہے، لیکن اس کے بعد آنے والا کلمہ یقیناً فعل ہوتا ہے. فعل کی پہچان، لفظ کے آخر میں جو اس کی مثالیں تھیں وہ بھی دیکھ لیں. ہاں جی، خلقتا، تو نے پیدا کیا. کنتی، تو مؤنث ہے. ظلمت، میں نے ظلم کیا. کسبت، اس مؤنث نے کمایا. کسب حلال، کسب حلال. وہبی اور کسبی یہ اردو میں بولے جاتے ہیں. لنسألن، آخری علامت ہے نون مشدد، یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. لنسألن، یقیناً، البتہ، ضرور ہم سوال کریں گے. یومئذ لتسألن عن النعیم، قیامت کے دن تمہیں ہر نعمت کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا. اس کے بعد ہمارا سبق مکمل ہو چکا. یہ معلم القرآن کا پہلا سبق تھا. سبق کا خلاصہ، کلمہ، اسم فعل حرف. اسم جو ہے نام یا صفت کو کہتے ہیں. اسم کی پہچان، ال، جس لفظ کے شروع میں ال آ جائے وہ کیا ہوگا؟ اسم. اور تنوین جس لفظ کے آخر میں آ جائے وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم. گولتا الف اور لمبی تا جس لفظ کے آخر میں آ جائیں وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم. اس کے بعد ہے فعل، کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے. فعل کی پہچان، شروع میں کیا آئے گا؟ یا، تا، حمزہ نون، سین صوفہ الف سین تا اور قد. آخر میں تا، تی، تو، تا ساکن اور نون مشدد. اس کے بعد حرف ہے، اس کا کام کیا ہے؟ ملانے کا، اور اس کی اپنی کوئی علامت اور پہچان نہیں ہے. ہم دیکھیں گے، لفظ پر غور کریں گے. طریقہ کار غور کرنے کا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے لفظ کے شروع میں دیکھیں. آپ کو اگر الف لام نظر آ جائے تو سمجھ لیں اسم ہے. اگر شروع میں الف لام نہیں تو آخر میں غور کریں، تنوین ہے. تنوین نہیں ہے تو پھر اسم نہیں ہے. تنوین موجود ہے تو اسم ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، شروع میں ال بھی نہیں ہے، آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، تو پھر فعل کی علامات دیکھیں. شروع میں دیکھیں یا، تا، حمزہ نون، ان میں سے کوئی چیز ہے تو وہ فعل ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آخر میں دیکھیں. آخر میں اگر تا، تو، تا، تی، تو اور تا ساکن نون مشدد میں سے کوئی ہے تو وہ فعل ہے. نہیں ہے تو وہ حرف بن جائے گا. اسم اور فعل کی تمام علامتیں جس میں نہیں ہیں وہ کیا بنے گا؟ حرف بن جائے گا. الحمدللہ سبق نمبر 1 مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.